ایک اہم بات یہ بتائی کہ آج مسلمانوں کے اندر امانت داری نہیں رہی۔ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں کہ جس پر غیر لوگ اعتبار اور اعتماد کیا کرتے تھے، جو خاص ان کے دشمن تھے۔ اگر کہیں سفر میں جانا ہوتا تو اپنی بیوی بچوں کو نبی علیہ السلام کے پاس امانت رکھ کے جاتے۔ جب آپ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے پاس بے شمار لوگوں کی امانتیں موجود تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ اللہ اگر میں ایسے ہی چلا گیا، آنن فانن آپ نے حکم دیا ہے تو لوگوں کا اعتبار مجھ سے ختم ہو جائے گا کہ ویسے تو وہ محمد اللہ کا پیغمبر بنتا ہے اور لوگوں کی امانتیں غائب کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، لیکن آج اسی نبی کے نام لیوا امانتوں کا کیا حال ہے؟ ہم امانت تو واپس کرنا کبھی چاہتے ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی قرضہ دیکھے تو دیکھے، کوئی قرضہ رکھ کے دیکھے ہمارے پاس، دیکھیں بھلا کیسے حاصل کر لے ہم سے وہ۔ جب تک اس کی جتنی قیمت اس نے ہمارے پاس دی ہے اتنی کرائے بھاڑے میں نہ اٹھوا دی تو مونچھے رکھنے ختم کر دیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ دوستو بزرگوں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، فضل خدا سے حافظ قرآن ہو گیا۔ دوستو بزرگوں، اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، میں ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ اپنی زندگی کا بتا دیتا ہوں۔ جب کبھی میں پڑھا کرتا تھا تو یہ شیطان جو ہے نا حافظیوں کے پیچھے بہت لگتا۔ جو بچہ بھی مدرسے کے اندر پڑھے گا تو اس کا پیچھا گھیر لیتا وضو کر کے غسل کر کے کہ اسی کو حافظی نہیں بننے دینا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اسکول جانے والے بھی اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے والے بڑے شوق سے جاتے ہیں، لیکن یہ حافظی جو بنتے ہیں ان کے پیچھے پتہ نہ کون سا شیطان لگتا۔ اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ شیطان کو ہم سب سے زیادہ اہمیت معلوم ہے ان حافظیوں کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے اگر یہ ایک حافظی بن گیا نا تو اس 150 کو اپنے ساتھ سدھار کر رکھے گا۔ اسی کو جڑ کاٹ دو تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب میں پڑھتا تھا اگوتے کے اندر ہم نے آغاز کیا اور کہاں ہے اسرائیل ہو گئے ہیں، اسرائیل اور بھی بہت سارے لڑکے ہم یہاں سے پڑھنے کے لیے گئے۔ اسرائیل بڑا تیز آدمی تھا، وہ دیواروں پر کو کدا دے اور کہتا کہ بھئی اس حافظ جی بننے میں کچھ نہیں رکھا، دیکھ دلی چلنے ہیں بہت نوٹ کمائی ہوتی ہوں۔ بہرحال بہت بہکایا اس نے، لیکن ہمارے والد صاحب ڈنڈا بڑا مضبوط نہ ہوگا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہیں سے ہمیں گرفتار کر کے لائے اور گھر لے آئے ہوں، ایسا کبھی نہیں۔ جہاں پکڑے موقع واردات پہ سیدھا حافظ جی کے پاس، وہاں سے پیٹتے ہوئے لائے۔ اور حافظ صاحب مرتضی صاحب تھے ابھی آئے تھے، ان کی سروس بڑی سینٹر میں ہوتی تھی، بڑا بہترین لٹ بجاتے تھے وہ۔ تو یہ ڈنڈا بجنا لازمی ہے، لیکن آج والدین پتہ نہیں بڑے عجیب ہو گئے، گیئر بکسا خراب ہو گیا، گیئر چینج کر دیا، مزاج بدل گیا۔ اگر حافظ جی نے کچھ کہہ دیا نا تو قیامت آ جائے۔ اگر حافظ جی نے کسی لڑکے کو مار دیا تو ڈنڈا لے کے مدرسے میں آ جائیں گے اور مدرسے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم تو ہمارے غلام ہو، یہاں پڑھاتے ہو، نوکری کر رہے ہو، تم نے کس سے پوچھ کے ہمارے بچے کو مارا؟ پتہ نہیں کتنی ہمدردی ہوگی بچوں سے آج۔ یہی وجہ ہے کہ حافظوں کا فقدان ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے اس سے اب تک پتہ نہیں کتنے حافظ بن گئے، لیکن تمہیں معلوم ہے کتنے دن سے مدرسے کے اندر جلسہ سننے ہو؟ 11 سال ہو گئے تقریباً، 2011 میں یہ مدرسہ قائم ہوا۔ پہلی محنت کا نتیجہ ہے یہ بچے جو جولی گڑھ کی سرزمین کے ہیں اور پڑھ کے چلے گئے یہاں سے، ہزاروں بچے یہاں سے دستار حاصل کر کے چلے گئے، لیکن جولی والوں تمہارے یہ 2 بچے ہیں 12-13 سال کے اندر۔ یہ ہمارا شوق ہے، یہ تعلق ہے، مدارس سے لگاؤ ہے۔ کہنے کے لیے ہم بہت بڑے چودھری ہیں، بہت بڑے امیر ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، ہماری توتی بولتی ہے، ایک فون میں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو جب
جب کل قیامت کے دن ہوگا نا، اور یہ حافظ جی جو 7-8 ہزار میں تمہاری امامت کرتے تھے، اللہ کہے گا ارفع ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جب یوں دیکھیں گے اٹھا کے 6666ویں منزل پہ کون بیٹھا ہوئی، کہ وہی والے حافظ جی ہیں جو تمہارے ہاں 7,000 میں رہتے تھے۔ اس لیے دماغوں کو جو غبار چڑھی ہوئی ہے، یہ پرتے جو جمی ہوئی ہیں دنیا داری کی، انہیں ذرا نکالو اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ اکٹھا کرو، پتہ نہیں کب ہوا نکل جائے اور منو من مٹی کے نیچے دفنا دیے جاؤ۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، مائیں بہنیں بھی بڑی محبت کرنے لگی ہیں بچوں سے، اگر حافظ جی نے کچھ کہہ دیا تو 4-5 محلے والوں کو اکٹھے کر کے لائیں گے اور حافظ جی کا ریمانڈ چالو ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آخرت بنانی ہے، اللہ کے دربار سے خلاط آپ کو چاہیے تو مضبوط کر لو ہمارے امی ابو کی طرح ڈنڈے کو، اور جب بھی رکیں تبھی 4 لٹ مارو اور 4 لٹ لگاؤ مدرسے کے اندر۔ میں اسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں، سب جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا شاہد افریدی ایک بہت زبردست بلے باز، پاکستان کی سرزمین سے تعلق، بہترین آل راؤنڈر۔ میں نے ان کا اجلاس کے اندر ایک بیان سنا، وہ کہہ رہے تھے ان کی 7-8 لڑکیاں لڑکیاں ان کے پاس، لڑکوں سے محروم رکھا انہیں۔ تو ایک پروگرام کے اندر گئے مدرسے کے جلسے کے اندر، تو انہیں جب موقع ملا بولنے کا تو بڑے اداس سے بول رہے، کہہ رہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کتنی بڑی دولت سے میں محروم ہوں، اللہ نے مجھے اس زمین کے ہر خطے کے اندر پہنچایا، بڑی شہرت دی، بڑا پیسہ دیا، بڑا نام دیا، شاہد افریدی، اور طرح طرح کے القاب سے اللہ نے مجھے نوازا، لیکن میں ایک چیز سے محروم ہوں، جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی دولت۔ کاش میرے بھی کوئی لڑکا ہوتا، میں بھی اسے حافظ قرآن بناتا۔ کون عہد کر رہا ہے، کون تعجب کر رہا ہے، کون ہے جس کے قدموں کے نیچے ساری دنیا ہے، جس کے ساتھ سیلفی لینا لوگ سعادت اور فخر کی بات سمجھتے ہیں، اس کے سگنیچر مل جائیں بڑی خوش قسمتی کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن حافظ جی سے اگر ملاقات کر لی، حافظ جی کی ایک دن دعوت کر دی، یہ حافظ جی مولوی مرغے اور مچھلی مانگتے ہیں، ساری زندگی پہلے مرغے بنے ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، تب جا کے اللہ نے مرغا نصیب کرائے گا۔ اس لیے ذہنوں کو پاک کریں اور دل کے اندر وسعت اور گنجائش پیدا کریں۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ آج اختلافات کی نظر ہے، ہمارا سارا گاؤں سیاست کی نظر ہے، یہ مدرسے اختلاف کی نظر ہے۔ اس لیے مدارس کو، مساجد کو ان تمام چیزوں سے الگ تھلگ رکھیں، ورنہ کل قیامت کے دن ساری چودراہٹ باہر آ جائے گی۔ تم سے بڑا چودھری فرعون اسی سرزمین پہ رہ کے گیا، اور تم سے بڑا دعویٰ اس نے کیا، اور اس کا دعویٰ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا چودھری ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ چودراہٹ کہاں گئی اس کی؟ پانی کے اندر غرق کر دیا، اور جب غرق ہوا تو اس کی ساری چودراہٹ باہر آ گئی، کہنے لگا میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جبریل نے مٹی بھر دی، خاکستر کر دیا، اور ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ رہتی دنیا کے لیے تو عبرت کا نشان ہے۔ جب جب کوئی چودھری اس سرزمین پر سر ابھارے گا، تیرا نام ہمیشہ مثال کے طور پر بیان کیا جاتا رہے گا۔ لہذا دوستو بزرگوں، اپنی اولادوں کے اندر حافظ قرآن بنائیں، آخرت کے اندر بہت بڑا اجر ملے گا۔ ہم سب کے مہمان مکرم